وہ کسی انگریز نے کہا تھا کہ اگر مرد کے ساتھ اس کی بیوی شامل ہو جائے اس کا ساتھ دینے میں، وہ پوری دنیا سے ٹکرا سکتا ہے۔ ہم عملاً اس کو اگر دیکھتے ہیں تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ سرکار کو گھر سے کبھی پریشانی نہیں ملی، اور پوری دنیا کے ساتھ سرکار ٹکرا گئے، کھڑے رہے، حق کو بیان کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور آتے، آپ کی پریشانیاں سنتی تو آپ کو حوصلہ دیتی۔ پہلی وحی اتری، چونکہ پہلی وحی تھی، رب فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ نہ اٹھا سکتے۔ اس کا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن کے تحمل سے پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پہاڑ جس کو نہ اٹھا سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک نے اسے اٹھا لیا۔ اس سے بڑی مشکل کشائی کیا ہے کہ کارخانہ قدرت میں کوئی ایسی جگہ تھی نہیں جو قرآن کو اٹھا سکتی، یہ حضور کے سینے نے اٹھایا یہ بوجھ، اور ہمارے لیے آسان کر دیا۔ تو جس وقت پہلی وحی اتری تو بہت بڑا ایک بوجھ تھا، تو جبریل امین حضور کے ساتھ ملے، سینے سے لگایا، زور سے دبایا، پھر قرآن مجید پڑھایا، یعنی آیا، اتارا، نازل کیا۔ تو چونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا تو اس تحمل کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ، آپ جب گھر تشریف لائے تو پسینے کے قطرات حضور کی پیشانی مبارک پہ نور کے قطرے بن کے چمک رہے تھے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی سمجھ گئیں کہ آج کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، حضور کی طبیعت مبارکہ پہ یہ کیفیت۔ عرض کی حضور کیا بات ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل دے دو مجھے۔ تو آپ سمجھ گئی کہ کوئی واقعی حیرت ناک واقعہ پیش آیا ہے، کوئی بات ہے۔ اور بیوی ہوتی ہی وہ ہے کامل ترین جس کو اپنے شوہر کی اس کے چہرے کے خد و خال سے پتہ چل جائے کہ کس کیفیت میں ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرے۔ یہ تربیت کا پہلو ہے، پوری کائنات کی خواتین کی تربیت کا پہلو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہے۔ تو جس وقت دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اضطراب میں ہیں، پریشانی میں کیفیت ہے، تو عرض کی حضور آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پہ ایک ناموس اترا ہے، وہ آیتیں پڑھیں۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی آگے سے جو تسلی کے جملے کہے وہ بڑے پیارے ہیں، اور ان میں گھروں کی تربیت کا سامان ہے۔ آپ عرض کرنے لگیں حضور واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ابھی اعلان نبوت حضور نے فرمایا بھی نہیں تھا۔ واللہ خدا کی قسم، پتہ چلا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور پہ اسلام وہ تو لائے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی مانتی تھی اور دین حق پہ ہی تھی، توحید پہ ہی کاربند تھی۔ قسم بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی اٹھائی، وہاں پہ بھی بتوں کی نہیں اٹھائی، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ابھی ٹینشن والی بات نہیں ہے حضور، آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ حضور نے بات کی تو کہا حضور اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے؟ آپ پہ کبھی نہیں انشاءاللہ پریشانی آئے گی۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضور آپ 5 کام وہ کرتے ہیں، جو بھی یہ 5 کام کرے گا نا اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ادھر سے توجہ ادھر کروا دی۔ کون سے 5 کام حضور؟ انک لتصل الرحم، حضور آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، بے روزگاروں کا روزگار ہیں، وتقری الضیف، اور حضور آپ کے گھر سے مہمان بغیر کھائے کبھی گیا نہیں ہے، مہمان نواز ہیں آپ، وتعین علی نوائب الحق، حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پہ آپ لوگوں کے لیے معاونت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔
تو یہ 5 وہ اخلاق حسنہ ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے حضور کے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیان کیے کہ سرکار پہلے بھی اتنے کریم و رحیم تھے۔ تو یہ بات سنتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی طبیعت مبارکہ پہ وہ بوجھ جو تھا وہ اتر گیا، پرسکون ہو گئی طبیعت۔ اس میں گھروں کی خواتین کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ آج جب مہنگائی کا دور دورہ ہے، جب بے روزگاری عام ہے، جب نوجوان ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں اور کہیں پہ ان کی سنی نہیں جاتی، اور پھر جب شادیاں ہوتی ہیں پھر گھروں سے فرمائشیں ہوتی ہیں یہ چیز لے کے آؤ، یہ چیز لے کے آؤ، جیب خالی ہے، شوہر واپس آتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے یہ چیزیں کہاں ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں بیٹیوں کی تربیت کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت پڑھائیں کہ شوہر کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا بلکہ اس پریشانی کو بانٹنا ہے، گھروں کو بسانا ہے۔ تو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ سب سے بڑھ کر اس وقت طلاق کی ریشو ہمارے معاشرے میں کیوں ہے، تیزی کے ساتھ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کرتے کہ بچیوں کو صبر و رضا، استقامت، حوصلہ، قوت برداشت یہ چیزیں بھی سکھانی ہیں۔ یہی سکھایا جاتا ہے کہ تو کام چوک کے رکھنا ہے، اپنی منوانی ہے۔ یعنی اس طرح کی تربیت، اور پھر ہماری یونیورسٹیوں میں جس طرح کی تربیت کی جاتی ہے وہاں تربیت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف پیسہ ہے، ہوس زر ہے، ہوس عہدہ ہے، منصب ہے، ان چیزوں کی کشش ہے، کرسی، مال، دولت، اس کا گریڈ کتنا ہے، یہ 18ویں گریڈ کا ہے، یہ 20ویں گریڈ کا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، یہ روپے میں تنخواہ لے رہا ہے یا ڈالر میں لے رہا ہے۔ تو قوم ساری لگ گئی اس چکر میں، بندے کی ویلیو، اخلاقیات کی ویلیو، دین کی ویلیو زیرو، اور پیسے کی ویلیو وہ سب کچھ۔ تو ایسے دور میں ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اپنی نسلوں کی، اپنی بچیوں کی، خاص طور پہ بچوں کی تربیت کریں اور ان کو بتائیں کہ ہماری جو بڑی پاکیزہ ہستیاں تھیں انہوں نے زندگی کتنی سادہ گزاری اور کس طرح برداشت کے ساتھ حضور کی ازواج مطہرات کی کتنی قربانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ مجھے بتائیں آج کون سا گھر ہے ایسا جس گھر میں 3 دن چولہا نہ جلتا ہو؟ ہے کوئی گھر؟ غریب سے غریب گھر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئیں ایک مرتبہ، حضور نے فرمایا ہمارے گھر تو 1 مہینہ ہو گیا ہے چولہا نہیں جلا۔ مجھے بتائیں کون سے گھر کے اندر یہ کیفیت ہو تو وہ گھر چلے گا؟ کیا یہ برداشت ہے ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے اس درجے کی کہ گھروں کے اندر اگر حالات ٹھیک نہ ہوں، بے روزگاری یا کوئی پریشانی، تو آپس میں کس طرح ایڈجسٹ ہونا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، معاملات کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ جوڑ کر محنت اور کوشش بھی جاری رکھنی ہے۔ تو اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ سبق ہمیں ملے گا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے دلوں میں حب رسول بھی پیدا کرنی ہے۔ اور یہ کیسے پیدا ہوگی؟ جب اہل بیت اطہار کی سیرت ہم پڑھیں گے، ازواج مطہرات کی سیرت ہم پڑھیں گے،